اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویری وارم ویلکم ٹو ایم کین چینل 5 کلاس۔ آج ہم ایس ایس ٹی کا یونٹ نمبر 6 جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، معاشیات، اور اس کے انڈر ٹاپک جو ہم پڑھیں گے وہ ہے معاشیات، ٹھیک ہے جی۔ یعنی چیپٹر کا نام بھی معاشیات ہے اور اس کے سب ٹائٹل بھی معاشیات ہے۔ عوامی نجی اشیاء اور خدمات میں کیا فرق ہے؟ عوامی اشیاء اور خدمات کسی بھی ملک کی حکومت اپنے شہریوں کو جو سہولتیں فراہم کرتی ہے وہ عوامی یا سرکاری اشیاء اور خدمات کہلاتی ہیں۔ یہ سہولتیں حکومت اپنے شہریوں کو مفت فراہم کرتی ہے، جیسا کہ سرکاری اسکول، ڈاک خانے، ہسپتال، اسٹیٹ بینک، عوامی لائبریری، پولیس، فوج، سڑکیں، بجلی کے کھمبے، بینچ، صاف پانی، پبلک پارکس، جھولے، بینچ اور اسٹریٹ لائٹس۔ دوسری طرف دیکھ لیں، نجی اشیاء اور خدمات وہ ہوتی ہیں جو کسی شخص کی ذاتی ملکیت ہوں۔ نجی اشیاء اور خدمات کا شعبہ براہ راست حکومت کی ملکیت نہیں ہوتا، جبکہ عوامی اشیاء اور خدمات کا شعبہ براہ راست حکومت کی ملکیت میں ہوتا ہے، جیسا کہ ہوٹل، ذرائع آمدورفت، نجی اسکول، ہسپتال، بینک، کاشتکاری، کوریئر سروس اور گھریلو صنعتیں وغیرہ۔ حکومت ٹیکس کیوں لگاتی ہے یا لیتی ہے؟ عوامی اشیاء اور خدمات فراہم کرنے کے لیے حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت یہ پیسہ ٹیکس کی صورت میں لوگوں سے وصول کرتی ہے۔ بعض اوقات حکومت ٹیکس کے ذریعے سے حاصل ہونے والی رقوم سے اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتی۔ اس صورت میں ملکی معیشت کو رواں دواں رکھنے کے لیے وہ بینکوں، بین الاقوامی مالیاتی اداروں مثلاً IMF، ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور دوسرے ممالک سے قرضے حاصل کرتی ہے۔ ان قرضوں سے مختلف ہیں۔ پاکستان میں آمدنی کا ایک بڑا حصہ ان قرضوں کو واپس کرنے میں صرف ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے اہم ذرائع نقل و حمل کون کون سے ہیں؟ ملک کے اندر یا ملک کے باہر اشیاء اور لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے اور لے جانے، یعنی سامان لانے اور لے جانے یا سواریاں لانے اور لے جانے کے ذرائع کو ذرائع نقل و حمل کہتے ہیں۔ ذرائع نقل و حمل کے بغیر تجارت ممکن نہیں۔ پاکستان کے اہم ذرائع نقل و حمل یہ ہیں: شاہراہیں اور ٹرانسپورٹ، ریل گاڑیاں، ہوائی جہاز، بحری جہاز۔ سوالات کے تفصیلی جوابات دیں۔ افراط زر کسے کہتے ہیں؟ نیز افراط زر کی اقسام کو مثالوں سے واضح کریں۔ اشیاء اور خدمات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کی شرح کو افراط زر کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر افراط زر کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ یہاں پہ زر کا لفظ ہم ایڈ کر دیتے ہیں۔ طلب کے مقابلے میں اشیاء اور خدمات کی رس کم ہونا، ٹھیک ہے جی، یعنی استعمال کرنے والے صارف زیادہ ہوں اور اشیاء اور خدمات کم تعداد میں یا مقدار میں میسر ہوں۔ اشیاء اور خدمات کی پیداواری لاگت میں اضافہ ہونا، ٹھیک ہے جی۔ افراط زر کی اقسام دیکھ لیجیے۔ افراط زر کی دو اقسام ہیں۔ لاگت بڑھنے کا افراط زر، کسی چیز کی تیاری پر آنے والے خرچ کو لاگت کہتے ہیں۔ اس قسم کا افراط زر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اشیاء کی لاگت بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا سائیکل بنانے کا کارخانہ ہے۔ آپ سائیکل بنانے کے لیے پلاسٹک اور سٹیل کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی پلاسٹک اور سٹیل کی قیمتوں میں، تو سائیکل کی قیمت بھی خود بخود بڑھ جائے گی۔ طلب بڑھنے کا افراط زر، کسی چیز کو خریدنے کا ارادہ اور خریدنے کی قوت کو طلب کہا جاتا ہے۔ اس قسم کا افراط زر تب پیدا ہوتا ہے جب طلب کے مقابلے میں اشیاء کم ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کمپیوٹر خریدنے بازار جاتے ہیں۔ بازار میں صرف 10 کمپیوٹر ہیں اور خریدار 20 ہیں، تو دکاندار آپ سے زیادہ قیمت طلب کرے گا۔ اگر آپ کمپیوٹر خریدنے کے لیے اس کی اصل قیمت سے زیادہ قیمت دینے پر راضی ہو جاتے ہیں تو یہ طلب میں پیدا ہونے والا افراط زر ہوگا۔ قلت سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ نیز اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ قلت سے مراد ہے لوگوں کی طلب، یعنی ضرورت کے مقابلے میں اشیاء کا کم ہونا۔ انسانی وسائل جب مختلف اشیاء اور خدمات انسانی ضروریات کے مطابق پیدا نہیں کر پاتے، اس کی وجوہات درج ذیل ہیں۔ قدرتی آفات کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچنا، موسم کی تبدیلی یا خرابی کی وجہ سے بھی فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے، پیداوار کم ہو جاتی ہے، جیسے سیلاب کا آنا، بارش کا ہونا، آندھیوں کا چلنا، جس سے خوراک اور خام کی فراہمی متاثر ہو جاتی ہے۔ بجلی اور گیس کی وجہ سے فیکٹریوں میں اشیاء بروقت تیار نہیں ہو سکتی۔ ذخیرہ اندوزی بھی قلت کی بڑی وجہ ہے۔ آبادی میں تیزی سے اضافہ اور وسائل کی کمی بھی قلت کی بہت بڑی وجہ ہے۔ قلت پر درج ذیل طریقوں سے قابو پایا جا سکتا ہے: سادہ زندگی گزارنے کو ترجیح دینا، یعنی سادہ خوراک
کھانا سادہ لباس پہننا، شادی اور جنازہ کی رسومات میں سادگی اختیار کرنا۔ ہم بہت سارا پیسہ ان رسومات میں ضائع کر دیتے ہیں۔ خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں کو اپنانا، پیٹرول کا استعمال کم کرنا، جیسے قریبی کام کی جگہ اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ جانے کے لیے پیدل فاصلہ اگر ہم طے کریں تو اس سے پیٹرول کی بچت رہے گی۔ گاڑی اور کام کی جگہ پر پانی، بجلی اور گیس کے استعمال میں خاص احتیاط کرنا اور ان تمام سہولیات کے ضیاع سے بچنا۔ تمام ٹیکس جیسے انکم ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، ٹول ٹیکس، سیلز ٹیکس وغیرہ کو بر وقت ادا کرنا ہے۔ انکم ٹیکس جی آپ کی انکم ٹیکس جو آپ کی آمدنی ہے، جو کمائی کا ذریعہ ہے، جو تنخواہ ہے، جو بھی آمدن ہے اس کا بھی ٹیکس ہے۔ پراپرٹی ٹیکس میں آپ کی جو بھی جائیداد ہے، زمین ہے، اس کا ٹیکس آ جاتا ہے۔ ٹول ٹیکس میں آپ سڑکیں جو استعمال کرتے ہیں اس کا ٹیکس آ جاتا ہے۔ سیلز ٹیکس آپ روزمرہ کی چیزوں پہ جو آپ کو مثلا صابن کی ٹکیا پہ بھی آپ کو سیلز ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، تو یہ ٹیکس باقاعدگی سے ادا کرنے چاہیے۔ قلت پر قابو پانے کے لیے ہمیں ملک میں موجود وسائل کو مکمل طور پر استعمال میں لانے کی ضرورت ہے، جیسے بجلی پیدا کرنے کے سستے وسائل کا استعمال کرنا، گیس کے مزید ذخائر دریافت کرنا، پانی اور ہوا کی توانائی کو استعمال کرنا، اور اب تو سولر پینل نے بڑا ہمارا کام آسان کر دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وسائل کا استعمال منصوبہ بندی کے ساتھ کرنا اور مزید وسائل پیدا کرنے کی کوشش کرنا، جیسے روزگار کے مواقع وغیرہ۔ پاکستان کی چند اہم درآمدات اور برآمدات کے نام لکھیں۔ یہ کن ممالک کو برآمد اور درآمد کی جاتی ہیں؟ درآمدات میں آپ کے پاس پیٹرولیم ہے، مصنوعات ہیں، خوردنی تیل ہے، مشینری، لوہا، لوہے سے بنی اشیاء، ادویات، کیمیکلز، کھادیں، دفاعی ساز و سامان، غذائی اجناس، گاڑیاں اور جہاز وغیرہ شامل ہیں۔ اچھا، دروازے کو کہا جاتا ہے اور آمد اندر آنا، یعنی دروازے سے جو چیزیں اندر آتی ہیں، ملک کے جو چیزیں اندر آتی ہیں باہر سے، یعنی ہم خرید کے ملک میں لے کے آتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، وہ درآمدات ہیں۔ اچھا، یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ پاکستان یہ درآمدات جو ہیں وہ چین سے لے رہا ہے، اس کے ساتھ امریکہ سے لے رہا ہے، اور پھر جاپان، متحدہ عرب امارات، کویت اور یورپی ممالک کو درآمد کرتا ہے، یہ اس سے درآمد کرتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے سوتی کپڑا، سوتی دھاگا، یہ برآمدات میں ہے، یعنی جو چیزیں ہم باہر بیچتے ہیں۔ تیار کپڑے، ریڈی میڈ کپڑے بھی جنہیں کہا جاتا ہے۔ بستر کی چادریں، پردے، چاول، چمڑے کا سامان، کھیلوں کا سامان، آلات جراحی، کٹلری اور پھل وغیرہ، یہ ہم برآمد کرتے ہیں۔ یہ کن ممالک کو برآمد کرتے ہیں؟ یہ ہم امریکہ، چین، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور یورپی ممالک کو برآمد کرتے ہیں۔ پاکستان کے اہم شاہراہوں، ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کی فہرست بنائیں۔ شاہراہیں، ہائی ویز، موٹر ویز، ہوائی اڈے ہیں، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ بندرگاہیں ہیں، کراچی پورٹ، بن قاسم اور گوادر۔ خدمات فراہم کرنے کے والے چند پیشوں کے فہرست تیار کریں، نیز بتائیں آپ ان میں سے کون سا پیشہ اختیار کرنا چاہیں گے اور کیوں۔ خدمات فراہم کرنے والے پیشے درج ذیل ہیں: سائنسدان ہے، ٹیکنالوجی ہے، تدریس یا تعلیم ہے، وکالت ہے، طب ہے، کاشتکاری ہے، کسان ہے، صنعت ہے، صنعت میں کار ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں۔ میں استاد بننا چاہوں گی، کیونکہ ایک استاد ہی کسی بھی معاشرے میں اخلاقی ترقی لا سکتا ہے، اور کوئی ملک تب تک معاشی ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اخلاقی اقدار کو مضبوطی سے نہ اپنا لے۔ یہ بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں، اور ہر بچہ ایک الگ اپنی چوائس بتائے گا اور پھر اس کا ریزن اس سے پوچھیں۔ اچھا جی، سرکاری اسکول، ڈاکخانہ اور اسٹیٹ بینک نجی خدمات ہیں، یہ غلط ہے۔ اشیاء اور خدمات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کو قلت کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد نجی اشیاء اور خدمات کسی شخص کی ذاتی ملکیت ہوتی ہیں، یہ سیم کلر ہم نے کر دیے ہیں میچ، جو آپس میں میچ ہوں گے۔ صارف مصنوعات یا خدمات خریدنے والے کو کہتے ہیں۔ گھر، پلاٹ یا زمین کی ملکیت پر ٹیکس کو کہتے ہیں پراپرٹی ٹیکس۔ لوگوں کی طلب کے مقابلے میں اشیاء کے محدود ہونے کو کہتے ہیں قلت۔ اشیاء سے مراد ہے، اس میں تمام جوابات درست ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے خدمات سے کیا مراد ہے، اس میں بھی جتنی خدمات دکھائی گئی ہیں وہ تمام جوابات درست ہیں۔ جو لوگ اشیاء تیار اور خدمات فراہم کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں پیدا کنندہ۔ ٹھیک ہے جی، کسی چیز پر آنے والے خرچ کو کہتے ہیں لاگت۔ کسی چیز کو خریدنے کا ارادہ اور خریدنے کی قوت کو کہتے ہیں طلب۔ اشیاء کے لین دین کی خرید و فروخت کو کہتے ہیں تجارت۔
ملکوں کی سطح پر ہونے والی تجارت کو کہا جاتا ہے بین الاقوامی تجارت۔ نقل کے معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا یا جانا۔ حمل کے معنی ہے وزن یا بوجھ اٹھانا۔ جو اشیاء دوسرے ممالک سے خریدی جائیں کہلاتی ہیں درآمدات۔ جو اشیاء دوسرے ممالک کو بیچی جائیں وہ کہلاتی ہیں برآمدات۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا ٹاپک مکمل ہو گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ